لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا پختگی دی اللہ نے. آگے سے کہتے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا کیا رب العالمین, تو وہ تنزیہ سوال ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے وہ واقعی سوال ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے تنزیہ ہے, لیکن طنز کا جواب بھی طنز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیقی سمجھیں اور حقیقی سوچ کے اس کا جواب دیں. تو وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, وہ تو رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا اگر تم باقی سب یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو. یعنی دوسری دفعہ اس نے فرعون کو ڈسمس کیا, انہوں نے باقی سب سے بات کر رہے ہیں, اور کس چیز کا ذکر کیا؟ آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان اور زمین کی اہمیت سمجھ لیں. فرائضہ کا ایمان تھا, ان کا یقین یہ تھا, ان کے عقائد میں تھا کہ اصل خدا سورج ہے اور سورج کی اولاد فرائضہ ہیں. تو جو سورج اٹھتا ہے اور جاتا ہے نا, وہ ان کا معبود ہے وہ, اور وہ آسمانوں کا معبود ہے اور زمینوں کا معبود فرعون ہے. یہ ان کا فلسفہ تھا. ایک ہی جملے میں رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں کا رب, زمین کا رب, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. اگر تم باقی لوگ عقلی بات کی بنیاد پر یقین کرنے کو تیار ہو, میں اس رب کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی, یعنی نہ یہ زمین کا رب ہے نہ اس کے باپ دادا آسمان کے رب ہیں. ان کا پورا فلسفہ توڑ دیا ایک جملے میں انہوں نے. لیکن بات پھر بھی یہی, اس نے پوچھا تھا نا اگر رسول ہو تو کس کے ہو, کیا رب لگایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ گئی, بہت بڑی توہین ہے فرعون کے لیے, بہت زبردست بےزتی ہوئی ہے. وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے فرعون تو عقل استعمال کر نہیں سکتا, اس کو تو جذباتی باتیں کرنی آتی ہیں یا بات ڈسمس کرنی آتی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ میری بات کا صحیح عقلی جواب دے سکے, تو وہ تو بیوقوف ہے, دیکھتے ہیں آپ میں عقل ہے کہ نہیں. یعنی اس بات سے انہوں نے کنایتاً فرعون کو بیوقوف بھی کہہ دیا. اب فرعون جو ہے وہ, ابھی اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو پنکھا دے رہے تھے نا, آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ آپ دن رات فرعون کے سامنے پنکھا کرتے ہو, اور اب کسی نے آ کے فرعون کو 2 دفعہ اپنی اوقات دکھا دی, آگے سے جواب دے دیا, تو آپ کو تو اندر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے, رائٹ؟ آج تو مزہ آ گیا. اوکے, آپ کا تو کچھ زیادہ ہی پسینہ نکل رہا ہے, میں ذرا تیز کر دوں. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے نا کہ میرا رب آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, اور تمام ان کے درمیان جو ساری چیزیں ان کا رب ہے, انہوں نے اس ملک کے اور اس نظام کے قائم کیے ہوئے مذہب کی نفی کی یا نہیں کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں. نفی کی ہے نا, اور اس کے ماننے والوں کے سب سے بڑے اس کمرے کے اندر ہیں. تو آپ کسی ایسے مقام پر جا کر ان کے بلیفز کی, ان کے عقائد کی توہین کرو گے, ان کی نفی کرو گے, تو وہ سارے اٹھ جانے چاہیے, ان سب کو غصہ آ جانا چاہیے کہ کیا بات کر دی, رب ہیں وہ ہمارے, سورج, سب کو غصہ آ جانا چاہیے ان کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے سارے ایسے سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو چپکے سے اپنا فون نکال کے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اسنیپ چیٹ پہ ڈالنے کے لیے, اس کے ساتھ فائر ایموجی لگا دی, آج مزہ آ رہا ہے بہت. فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کسی کو غصہ نہیں آیا, آنا چاہیے تھا, میرے ساتھ ہیں یہ لوگ, میری حمایت میں, میری وفاداری میں سب کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کیا بات کر رہا ہے, کسی نے نہیں کہا. تو اب فرعون کا غصہ موسیٰ پہ ہونے کے بجائے اب فرعون کا غصہ کہاں جا رہا ہے؟ باقی سب پہ. فرعون کہتا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا, قال لمن حولہ الا تستمعون, اپنے ارد گرد سب سے کہتا تم سن نہیں رہے کیا, تم میں سے کسی کو غصہ نہیں آیا؟ اوے تو کیا ریکارڈ کر رہا ہے؟ کمرے میں لوگ اب موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے. اب بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بالکل یہاں پہ تھے, فرعون وہاں پہ تھا. 1-2 جملے ہوئے اور فرعون کا مقام اپنے ہی محل کے اندر نیچے ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ موسیٰ کا مقام اونچا ہو رہا ہے. اس کے اندر, اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے. اور یہ دیکھیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرعون کی حکومت عظیم ترین حکومتوں میں سے ہے تاریخ کی, اور اس کا کوئی فوج بھی سامنا نہیں کر سکتی تھی. جتنا ان کا روب تھا وہ اصل میں اپنی جو تعمیر, ان کی عظیم تعمیرات ہیں, وہ پانی کے نزدیک بنایا کرتے تھے کہ اور قومیں وہاں سے گزریں اپنی کشتیوں کو لے کے تو ڈر جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اصل اس کی انٹیمیڈیشن فیکٹر تھا اس کا, اور اس حکومت کا سب سے اعلیٰ آفس اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کمرے کے اندر کے لوگ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہو گئے
تو پھر فرعون بس ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. اس کی ساری حیثیت اصل میں وہ اور لوگوں کے بلبوتے پہ جا کر وہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی بننے والی ہے. اگر اس کمرے والے لوگ موسیٰ سے امپریس ہو گئے نا تو یہ ایک دم سے نظام ایک ہی سیکنڈ میں بدل سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت ڈینجرس سچویشن بننے والی ہے فرعون کے لیے. عجیب بات ہے کہ اگر آپ اس قصے کی شروعات میں سنیں تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، الا یتقون، انہیں بچنا چاہیے، فرعون والوں کو بچنا چاہیے. عجیب لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھیج کے کہ انہیں بچنا چاہیے. بچنا تو ایک جو بچ کے بھاگے تھے انہیں بچنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حق کے پیچھے اپنا کن ڈال دیتا ہے نا اور آپ کے اندر اعتماد ڈال دیتا ہے تو بڑی سے بڑی پاور کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے. اب اس کو غصہ آ رہا ہے اپنے فالوورز کے اوپر. الا تستمعون. اس سے بھی ہم نے ایک نئی تدبیر سیکھی فرعون کی جو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اب کوئی استعمال نہیں کرتا. کہ اگر آپ صحیح بات کر رہے ہو نا اور اس کا جواب کوئی نہ دے سکے تو وہ باقی ساروں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں. اس کی بات کیوں سن رہے ہو؟ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ بند کرو یہ. یعنی تمیز کا، میرے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہ سن لینا. اس کی بات میں یہاں کبھی ٹالریٹ نہیں کروں گا یا کروں گی. تو یہ بھی آپ کی فیملیز میں کبھی نہیں ہوتا، لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اسی مضمون پہ ہیں. وہ فرعون نے بے وقوفی میں اپنا سوال پوچھتے تھے نا، کیا رب، اسی کا جواب ابھی دے رہے ہیں. وہ جذبات میں آئے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دے رہے. جذباتی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. آپ کا رب، آپ سب کا رب اور آپ کے سب سے پرانے آباء و اجداد کا رب بھی، اسی کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بات سنائی نہیں دے رہی. فرعون کی بات irrelevant ہو گئی ہے. وہ غصہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے تم سن نہیں رہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کر رہے ہیں. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کو جیسے آن لائن ہوتا ہے نا، آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہو، کرتے ہو، کچھ پوسٹ کرتے ہو تو اس کے نیچے کچھ لوگ عقلی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹرول کرتے ہیں یا جذباتی بات کرتے ہیں. قرآن نے کیا بات سکھا دی؟ جذباتی باتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ عقل کے میدان سے ہٹ کر جذبات کے میدان میں آ جائیں. اور قرآن سکھا رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو آپ ایسے کرو کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اب فرعون کو احساس ہوا کہ میرے ہی کورٹ کے اندر مجھے ہی اگنور کیا جا رہا ہے. میرے ہی بندے، میرے ہی ملازم، میرے ہی جنرل، ساروں کا منہ موسیٰ کی طرف ہے، میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مجھ سے کوئی ڈر بھی نہیں رہا. اب یہ تو کچھ عجیب سچویشن ہو گئی ہے. تو اب مجھے اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو پارٹی ہے، اس کو دوبارہ اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. تو اس نے اپنا ایک نیا طریقہ استعمال کیا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو رسول ہے نا تمہارا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میری طرف تھوڑی، تمہاری طرف، جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ رسول ہے، یہ پاگل ہے. لمجنون، قسم سے پاگل ہے. لام القسم بھی کہا جاتا ہے ایسے. میں قسم سے کہہ رہا ہوں یہ پاگل ہے. پاگل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاگل کہنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کی بات سے لوگ متاثر ہونے لگیں تو آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے اس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاگل ہے. اور اس کے پاگل کہنے میں آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نا، اس کی ایک تنقید نہیں کی ابھی تک، اس کا ایک جواب نہیں دیا. موسیٰ کی شخصیت پہ آ گئے ہیں، یہ تو پاگل ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی حق بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ایک بات ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. بات کی آپ مخالفت کر نہیں سکتے، وہ بات ٹھیک کر رہا ہے. تو کیونکہ آپ بات کی مخالفت نہیں کر سکتے تو اس کی حق بات کو مٹانے کے لیے آپ کی ساری محنت کس پہ لگ جائے گی؟ اس کی شخصیت پہ. یہ تو پاگل ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کی بات کون سنے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون.